وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا اتخذ الله ولدا اور انہوں نے کہا پکڑی اللہ تعالیٰ نے اولاد. قریش مکہ وہ اللہ کے لیے بیٹیاں مقرر کرتے تھے، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، اور ان سے پہلے عیسائی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، اور ان سے پہلے یہودی سیدنا عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے تھے. وقالت اليهود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائی بدبختوں نے کہا کہ عیسیٰ بن مریم اللہ کے بیٹے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بات یہود و نصارہ نے پہلی مرتبہ نہیں کی. یضاہئون قول الذین کفروا من قبل. یہ یہود و نصارہ بھی مشابہت کرتے ہیں ان لوگوں کی قول کی جو ان سے پہلے ہیں، یعنی یہود و نصارہ نے بھی پچھلے لوگوں کی پیروی میں یہ بات کہی ہے. اللہ کے لیے اولاد مقرر کرنا یہ پرانی امتوں سے چلا آ رہا ہے. ان سے یہود و نصارہ نے لیا، اور یہود و نصارہ سے مشرکین مکہ بدبختوں نے لیا، اللہ کے لیے اولاد مقرر کی. انہوں نے کہا پکڑی اللہ نے اولاد. سبحانہ، پاک ہے وہ. اللہ رب العالمین ہر قسم کے نقص سے اور عیب سے پاک ہے. سبحان یہ ہر اس جگہ آتا ہے جہاں اللہ کے ذمہ کوئی ایسی بات لگائی جاتی ہے جو اللہ کی ذات میں تحقیر کا باعث ہوتی ہے. اللہ کے بارے میں ایسی بات کی جائے جو اللہ کی شان کے منافی ہو، تو تب اللہ تعالیٰ وہاں سبحان کا لفظ استعمال کرتے ہیں. جب بدبخت اللہ کے ساتھ اللہ کی مخلوق کو شریک کریں تب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم میں جگہ جگہ ہے سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون. پاک ہے اللہ، اور اللہ بلند ہے بہت زیادہ اس سے جو یہ اللہ کے ساتھ شریک بنا رہے ہیں. یہ جو اللہ کے ساتھ اللہ کی مخلوق کو شریک کر رہے ہیں، اللہ کی توہین ہے کہ اللہ کو اللہ کی مخلوق کے ساتھ ملا دیا جائے. وہ مخلوق کتنی ہی عظیم کیوں نہ ہو، کتنی بھی عظیم کیوں نہ ہوگی تو اللہ کی مخلوق، اللہ کا بندہ ہوگا. اللہ کے بندے کو اللہ کے ساتھ کیسے ملایا جا سکتا ہے؟ تو جہاں بھی
اللہ کی توہین ہوتی ہے، اللہ کی تحقیر ہوتی ہے، اللہ کی شان کے منافی بات ہوتی ہے، تو وہاں اللہ تعالیٰ سبحان کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ سبحانہ، اللہ پاک ہے، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ اولاد کا محتاج ہی نہیں ہے۔ اللہ کے لیے اولاد مقرر کرنا یہ شرک سے بھی بڑا جرم ہے، اگر آپ اس پہ غور کریں تو۔ شرک دیکھیے سب سے بڑا جرم ہے، تو اللہ کے لیے اولاد مقرر کرنا، اس میں شرک بھی آتا ہے اور اس میں اللہ کی محتاجگی بھی آتی ہے، اللہ کی نعوذ باللہ توہین و تقریر، اللہ کی تحقیر بھی آتی ہے، ولیعوذ باللہ۔ وہ اللہ رب العالمین جو ہر صفت کمال کے مالک ہے، جن کے اندر کوئی صفت نقص کا سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ کیسے کہ جب اللہ کی اولاد مقرر کی جائے تو جس کی بھی اولاد ہوتی ہے وہ اسی کی ذات کا پرتاؤ ہوتی ہے۔ اگر انسان کی اولاد ہے تو انسان جیسی ہوگی، یہ تو نہیں کہ انسان کی اولاد کسی جانور کی طرح ہوگی، انسان کی اولاد ہے نا، تو انسان کی اولاد تو انسان ہی ہوگی، کسی جانور کی اولاد جانور ہوگی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی کی اولاد وہ کچھ اور ہو اور اس کی اولاد کسی اور جنس سے ہو۔ تو گویا کہ اللہ کی اولاد مقرر کرنا وہ گویا کہ اللہ کا شریک بنانا ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ کی طرح وہ ہوگی، یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کی اولاد اللہ خود معبود ہو اور اولاد اللہ کا عاجز بندہ ہو، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اگر اللہ کی اولاد مقرر کی جائے نعوذ باللہ، تو گویا کہ اللہ کے لیے اولاد مقرر کرنا یہ سب سے پہلے اللہ کا شریک مقرر کرنا ہے۔ اللہ کی اولاد وہ خود معبود ہونی چاہیے۔ نمبر 2 کہ اولاد کی ضرورت، اولاد اللہ کے لیے صفت نقص ہے، اولاد اللہ کے لیے تحقیر اور توہین ہے۔ اللہ کے لیے تحقیر اور توہین ہے، انسان کے لیے نہیں۔ انسان کے لیے تو باعث عزت ہے، باعث افتخار ہے، انسان خوش ہوتا ہے، انسان کی اولاد ہوتی ہے۔ انسان کے لیے اولاد، انسان کی اولاد ہو، انسان کے لیے کوئی تحقیر نہیں ہے، کیونکہ انسان محتاج ہے، انسان ناقص ہے۔ انسان بڑا ہوتا ہے، اس کی اولاد ہوتی ہے، وہ گویا کہ انسان نے، اولاد کا مطلب ہے انسان جو ہے وہ آہستہ آہستہ بڑا ہو رہا ہے اور پھر زوال کی طرف جاتا جا رہا ہے، بوڑھا ہوگا، ختم ہو جائے گا، اولاد اس کی جانشین بنے گی۔ اولاد گویا کہ انسان کی نسل کو برقرار رکھے ہوئے ہے، انسان کی خلافت ہے، انسان کی جانشینی ہے جو انسان کی اولاد سے ہو رہی ہے۔ کیا نعوذ باللہ، نعوذ باللہ اللہ رب العالمین کو بھی زوال ہے؟ کیا نعوذ باللہ، نعوذ باللہ اللہ رب العالمین کو بھی موت آنی ہے اور پھر اللہ کی جانشینی کی ضرورت ہے؟ اور پھر اولاد جو ہے وہ انسان کو تقویت دیتی ہے۔ جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو اولاد انسان کو تقویت دیتی ہے، وہ بڑھاپے میں انسان کا سہارا ہوتی ہے۔ کیا اللہ رب العالمین کو بھی سہارے کی ضرورت ہے؟ تو دیکھیے کتنی بڑی اس میں اللہ رب العالمین کی توہین ہے۔ یہ شرک بھی ہے، اور شرک ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کو محتاج ثابت کرنا بھی ہے، اور اس میں نعوذ باللہ، نعوذ باللہ وہ جو انسانی نقائص ہیں سارے کے سارے، وہ اللہ کی ذات میں ہم گویا کہ ہم مان رہے ہیں۔ تو انسان کے لیے تو چونکہ انسان ناقص ہے، انسان کو جس طرح اور چیزوں کی ضرورت ہے، انسان اکیلا دنیا میں زندگی نہیں بسر کر سکتا، انسان کو اور انسانوں کی ضرورت ہے، بیوی کی ضرورت ہے، ساتھیوں کی ضرورت ہے، اولاد کی ضرورت ہے۔ انسان کے لیے تو اولاد ہونا کوئی نقص نہیں، کیونکہ انسان خود ناقص ہے، وہ دوسرے ناقص سے مل کر جو ہے وہ کامل پھر بھی نہیں ہوتا، تھوڑی سی اس کو تقویت ملتی ہے، تھوڑا سا اس کو سہارا ہوتا ہے۔ کیا نعوذ باللہ، نعوذ باللہ اللہ بھی ایسے ہی ہے؟ اللہ تو کامل ہے، اللہ تو وحدہ لا شریک ہے، اللہ تو یکتا ہے، اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد، وہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ وہ جنا گیا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ جیسا کوئی نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کے لیے اولاد مقرر کرنا یہ بہت بڑی گالی ہے اللہ رب العالمین کے لیے۔ یہ گویا کہ اللہ کو گالی دینا ہے، اور یہ گویا کہ اللہ کو برا بلا کہنا ہے۔ اور اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے لیے اولاد مقرر کرنا یہ اتنا اللہ کو غصہ دلاتی ہے یہ بات۔ ہمیں کوئی گالی دے دے، ہمیں کتنا غصہ آتا ہے، اور کہاں کوئی اللہ رب العالمین کو کوئی گالی دے، کوئی برا بلا کہے تو کیسے عرش لرز جاتا ہوگا۔ اور اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، ان بدبختوں نے کہا کہ رحمان نے اولاد پکڑی، لقد جئتم شیئا ادا، تم نے بہت بےہودہ بات کہی ہے، بہت بھاری بات کہی ہے، تکاد السماوات یتفطرن منہ، یہ اتنی بڑی بات ہے کہ ممکن ہے کہ آسمان پھٹ پڑے۔ اتنا بڑا آسمان جو اتنی بڑی اللہ کی مخلوق ہے، یہ اتنی بڑی بات ہے کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، وتنشق الارض، زمین شق ہو جائے، وتخر الجبال ہدا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گر جائیں، یہ اتنی بڑی بات ہے۔
ان دعوا للرحمن ولدا، اگر وہ رحمان کے لیے اولاد مقرر کریں تو یہ اتنی بڑی بات ہے. سارا دنیا کا نظام دھرم بھرم ہو سکتا ہے اللہ کے غضب سے، اللہ کے غصے کو دیکھ کر. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، رحمان کے یہ لائق نہیں ہے کہ رحمان اولاد پکڑے. رحمان کو کیا ضرورت ہے اولاد کی، بیوی کی، ہمسر کی، شریک کی، ند کی؟ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. جب کوئی نہیں تھا تو اللہ تھے، تب اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں تھی. اللہ ازل سے ہے، قدیم ہے، اور اللہ ابد تک ہے. نہ اللہ کو کوئی فنا ہے، نہ اللہ کو کسی کی ضرورت ہے. تو اللہ کے لیے اولاد مقرر کرنا یہ اللہ کے لیے گالی ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، حدیث نمبر 3193. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے صحیح بخاری میں، شتمنی ابن آدم، ابن آدم مجھے گالی نکالتے. وما ينبغي له ان يشتمنی، اسے لائق نہیں تھا کہ مجھے گالی نکال لے. اپنا رب کو کون گالی نکالنے کی جرت کرتا ہے؟ ہمارا ابن آدم یہ جرت بھی کرتا ہے. یشتمنی، اس کے لائق نہیں تھا کہ وہ مجھے گالی نکالے. مجھے گالی نکالتا ہے، اس کو لائق نہیں تھا وہ یہ کام کرے. میرا بندہ ہو کے مجھے گالی نکالے. وتکذبنی، مجھے جھٹلاتا ہے، اور اسے لائق نہیں تھا کہ مجھے جھٹلائے. دو چیزیں ہیں، ایک انسان اللہ کو گالی بھی نکالتا ہے اور انسان اللہ کو جھٹلاتا بھی ہے. گالی نکالنا کیا ہے؟ اما شتمہ، انسان کا گالی نکالنا یہ ہے کہ انسان کہے ان لی ولدن، کہ میری اولاد ہے، یہ اللہ کو گالی ہے. اور جو انسان کا اللہ کو جھٹلانا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کہے لیس یعیدنی کما بدأنی، کہ اللہ نے مجھے پہلی دفعہ تو پیدا کر دی ہے، اب دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا. اب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں مٹی سے دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا. ہم مٹی میں مل کر قبر میں جا کر مٹی میں ہی مل جائیں گے. ہمیں اللہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا. یہ اللہ کی تکذیب ہے. اور اللہ کے لیے اولاد مقرر کرنا یہ اللہ کے لیے گالی ہے. تو بہرحال اللہ ذکر فرماتے ہیں کہ یہود و نصارہ کا ذکر ہو رہا ہے کہ انہوں نے کہا اللہ نے اولاد پکڑی. مشرکین مکہ بھی فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے. اور میں نے ذکر کیا یہ بات پرانی چلی آ رہی ہے، پچھلی قوموں نے بھی یہی بات کہی. سبحانہ، اللہ پاک ہے. اللہ کو نہ اولاد کی ضرورت ہے، نہ اللہ کو بیوی کی ضرورت ہے. سورہ نام کے اندر تفصیل کے ساتھ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبہ، اللہ کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ کی تو بیوی بھی نہیں ہے، اللہ کو تو بیوی کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو بہرحال فرمایا بل له ما فی السماوات والارض، بلکہ اس کے لیے تو جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے یہ سارا کا سارا اس کے لیے. آسمان و زمین خود اللہ کی تخلیق ہیں، اللہ کی ملکیت ہیں، اور آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ سب کے سب اللہ کی تخلیق ہے، اللہ کی ملکیت ہے. اللہ ان سب چیزوں کا وارث ہے. جو اللہ زمین و آسمان اور زمین و آسمان میں موجود ہر چیز کا مالک ہو، ہر چیز کا خالق ہو، ہر چیز کا رازق ہو، زمین و آسمان و ما فیہا، اس میں کائنات کی ہر چیز آ جاتی ہے. جس اللہ کے پاس یہ سب چیزیں ہیں وہ اللہ اولاد کا محتاج ہو سکتا ہے؟ اصل میں اولاد مقرر کرنا اللہ کو محتاج قرار دینا ہے، اللہ کو ناقص قرار دینا ہے. آسمان و زمین کا رب السماوات والارض، رب العالمین محتاج کیسے ہو سکتا ہے؟ کل اللہ قانتون، ہر چیز اس کے لیے فرما بردار ہے. اللہ کے علاوہ ہر چیز مخلوق ہے، صرف اللہ ہے جو خالق ہے، مالک ہے، معبود ہے. ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے. عرش ہو، کرسی جو آسمان و زمین کو وسعت میں لیے ہوئے، اتنی بڑی کرسی ہے، اتنا بڑا عرش ہے اللہ کا. آسمان و زمین کتنی عظیم مخلوقات ہیں. زمین و آسمان کے اندر جو کچھ ہے، زمین و آسمان خود، یہ ہر چیز جو ہے یہ اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ کے لیے فرما بردار ہے. جب اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی فرما بردار ہے، تو یہ اللہ کے کمال، اللہ کی قدرت ہے. یہ جب اللہ اتنے قدرت رکھتے ہیں اور اتنا صفت کمال ہے اللہ کے ہاں، تو پھر اللہ اولاد کا محتاج کیسے ہو گیا؟ اور اللہ کو پھر اولاد کی ضرورت کہاں سے ہو گئی؟ اولاد سے فوراً اللہ کی ذات کے ساتھ نقص لازم آتا ہے. جب اللہ کے لیے اولاد مقرر کی جائے، اور میں نے بتایا یہ اولاد کے اندر شرک بھی آ جاتا ہے، کیونکہ اولاد اگر اللہ کی اولاد ہوگی تو معبود کی اولاد معبود ہی ہوگی، تو شرک بھی ہے اس کے اندر. تو چونکہ اس سے اللہ کی ذات کے ساتھ نقص لازم آتا ہے، اس لیے اللہ نے
ایک تو اپنے آپ کو اس نقص سے پاک قرار دیا، اور پھر اللہ نے اپنی عظمت بیان کی، زمین و آسمان کی ہر چیز کا مالک اللہ ہے، اور ہر چیز اللہ کی فرما بردار ہے۔ اور پھر آگے دوبارہ بدیع السماوات والارض، اللہ کو اولاد کی ضرورت کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ کے بارے میں محتاج ہونے کا سوچا بھی کیسے جا سکتا ہے؟ اولاد کے ساتھ سب چیزیں لازم و ملزوم ہیں، ناقص ہونا، اولاد کی ضرورت ہونا اسے، اس کا فنا ہو جانا، اس کا کمزور ہو جانا، پھر اس کا فنا ہو جانا، پھر اس کا کوئی جانشین ہونا، یہ سب چیزیں اولاد کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں۔ یہ چیزیں اللہ کے بارے میں سوچی بھی کیسے جا سکتی ہیں؟ اللہ تو وہ ہے بدیع السماوات والارض، آسمان اور زمین کو نئے سرے سے بنانے والا ہے، کوئی مثال نہیں تھی، اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا۔ بدیع السماوات والارض، زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا۔ ایک ہوتا ہے خالق السماوات والارض، زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا، ایک ہوتا ہے بدیع السماوات والارض۔ خالق السماوات والارض کا مطلب ہے زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا۔ بدیع السماوات والارض کے اندر پیدا کرنے کا معنی بھی ہے، اور یہ جو لفظ بدع، اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی نیا کام کرنا، بدعت اسی سے ہی ہے، دین کے اندر کوئی نیا اضافہ۔ تو یعنی اللہ نے زمین و آسمان کو کوئی پہلے مثال نہیں تھی جس مثال کو دیکھتے ہوئے اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا ہو۔ اللہ تو اتنے کامل ہیں، اللہ تو اتنی عظیم ہستی ہیں، اس عظیم ہستی کو، رب السماوات والارض کو، رب العالمین کو، بدیع السماوات والارض کو اولاد کی احتیاج کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ کی شان کیا ہے؟ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، کہ جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے، اللہ کو کیسے نقص لازم آئے، اللہ کیسے کمزور ہو جائیں، اولاد کے ساتھ کمزوری، بڑا ہونا انسان کا، اور انسان کا کمزور ہونا، اور آخر کار زوال، یہ چیزیں اللہ کے بارے میں کیسے سوچی جا سکتی ہیں؟ اللہ کی قدرت اور شان تو یہ ہے کہ اللہ کسی کام کا فیصلہ کرتے ہیں، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، تو اللہ کے لیے بس کن کہنا ہوتا ہے، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اللہ نے کوئی بڑے سے بڑا کام کرنا ہو، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا، اللہ کن کہہ دیں وہ چیز ہو جائے۔ ایک الگ بات ہے کہ اللہ کسی چیز کو کن کہہ کر نہ بنائے، ورنہ اللہ ہر چیز کو کن کہہ کر بنا سکتے ہیں۔ فرشتوں کو اللہ نے کن کہہ کر پیدا فرمایا، انسان کو اللہ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے پیدا فرمایا ہے، یہ انسان کے اعزاز کے لیے اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے اللہ، آپ نے انسانوں کو اتنی عظمت دے دی، آپ نے انسانوں کو اتنی نعمتیں دے دی، آپ نے انہیں دنیا کے اندر جانشین، دنیا کا خلیفہ قرار دے دیا۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، سورہ بقرہ کے شروع میں پہلے پارے کے 3-4 پیج میں ہم نے پڑھا، اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین کے اندر خلیفہ بنانے والا ہوں، زمین کے اندر ایک مخلوق پیدا کرنے والا ہوں جو زمین کے اندر خلیفہ ہوگی، ایک دوسرے کے جانشین ہوگی۔ تو آپ نے انسان کو زمین کا خلیفہ بنا دیا، انسان زمین کے اندر خلافت بھی کرتا ہے، حکمرانی کرتا ہے، کھاتا پیتا ہے، نکاح کرتا ہے، عیش کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے زمین کے اندر۔ اے اللہ، آپ نے انسانوں کو اتنی نعمت دے دی دنیا کے اندر، اے اللہ دنیا انہیں دے دے، آخرت ہمیں دے دے، آخرت کی نعمتیں، جنت اور جنت کی ساری نعمتیں، جو دنیا کی نعمتوں کا آخرت کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ آپ نے انسانوں کو دنیا دے دی ہے، ہم بھی آپ کی تسبیح کرنے والے ہیں، ہم بھی بڑے معزز فرشتے ہیں، تو ہمیں آخرت دے دے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ نہیں، اللہ نے فرمایا کہ اے فرشتوں، میں تمہیں اس مخلوق، اس انسان کے برابر کیسے قرار دے دوں؟ الفاظ جن کا میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، مفہوم یہ ہے حدیث مبارکہ کا کہ میں تمہیں ان کے برابر کیسے قرار دے دوں؟ اللہ نے فرمایا کہ جس مخلوق کو میں نے کن کہہ کر پیدا کیا ہے، میں اسے اس مخلوق کے برابر کیسے قرار دے دوں جسے میں نے اپنے مبارک ہاتھوں سے بنایا؟ میں نے تو تمہیں کن کہہ کر پیدا کیا ہے، تو تم تو میرے کلمہ کن سے پیدا ہوئے ہو۔ انسان کو تو میں نے، آدم کو تو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، میں تمہیں آدم کے برابر کیسے کر دوں؟ جس طرح میں نے آدم اور اس کی اولاد کے لیے دنیا رکھی ہے، آخرت بھی انہی کے لیے ہی ہے، آخرت تمہارے لیے نہیں ہے، میں نے تمہیں کلمہ کن سے پیدا فرمایا۔ تو اللہ انسان کو بھی کلمہ کن سے پیدا کر سکتا تھا، اللہ زمین و آسمان کو بھی کلمہ کن سے بنا سکتا تھا، وہ الگ بات ہے، اللہ نے 6 دنوں میں بنایا، اس کے اندر اللہ کی کوئی اور حکمت ہے، یہ نہیں کہ اللہ بنا نہیں سکتے تھے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اللہ کا معاملہ تو یہ ہے کہ اللہ جب کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں، کسی شے کا ارادہ کرتے ہیں، اللہ کن کہتے ہیں، وہ چیز ہو جاتی ہے۔
فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر شے کی بادشاہت، ہر شے کی ملکیت، وإلیہ ترجعون، اسی کی طرف تم نے لوٹ کر جانا ہے۔ تو اس اللہ رب العالمین کو تمہیں عاجز کہتے ہوئے، اس اللہ کے لیے اولاد مقرر کرتے ہوئے تمہارے دل کو کچھ ہوتا نہیں ہے؟ تمہیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ اس اللہ کے بارے میں تم یہ کہتے ہو، تم اس رب کو گالی نکالتے ہو۔ وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تأتينا آية، یہود و نصارہ کے جو طور طریقے تھے اللہ کو ناراض کرنے والے، یہود و نصارہ کے طور طریقے ہوں یا ان سے سیکھ کر قریش مکہ کے طور طریقے ہوں، تو اللہ بیان فرما رہے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے بڑی فضیلت دی تھی بنی اسرائیل کو۔ اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میری نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی تھی، اور میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی تھی۔ لیکن اپنا پھر تم کردار دیکھو، تم نے اللہ کے ساتھ کیا کیا، اپنے رب کے ساتھ، نبیوں کے ساتھ تم نے کیا کیا، کہ ہم کوئی آدھے پارے سے تقریباً ہم یہی پڑھ رہے ہیں۔ وقال الذین لا یعلمون، کہا ان لوگوں نے جو نہیں جانتے۔ کون مراد ہے اس سے؟ ان لوگوں نے کہا جو نہیں جانتے۔ جی مشرکین مکہ، قریش مکہ۔ قریش مکہ کے بارے میں جگہ جگہ قرآن میں آتا ہے کہ یہ جانتے نہیں تھے، یہ امی تھے۔ پیچھے بھی ہم نے پڑھا، اسی پیج پہ پیچھے ہم نے پڑھا کہ یہودیوں نے کہا عیسائیوں کو کوئی حیثیت نہیں ہے، عیسائیوں نے کہا یہودیوں کو کوئی حیثیت نہیں ہے، حالانکہ دونوں کتاب پڑھتے ہیں، پھر ایک دوسرے کی کتابوں کو غلط کہہ رہے ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں اسی طرح ان لوگوں نے بھی کہا جو کچھ نہیں جانتے، یعنی مشرکین نے بھی ان کا دیکھا دیکھی، مسلمانوں کے بارے میں کہنا شروع کر دیا مسلمانوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا اللہ فیصلہ فرمائیں گے، اللہ گواہ ہے اسلام کی حقانیت پر، قرآن کی حقانیت پر، نبی کی حقانیت، کوئی مانے یا نہ مانے۔ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ، کوئی مانے یا نہ مانے اللہ کے قرآن کو، اللہ کے نبی کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی وحی کو، کوئی نہ مانے، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، مسلمانوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ گواہ ہے اس پر جو اللہ نے آپ پر نازل کیے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک، اللہ گواہی دیتا ہے اس کی جو اللہ نے آپ پر نازل کیا ہے۔ انزلہ بعلمہ، اللہ اس کی گواہی دیتا ہے اللہ نے یہ چیزیں اپنے علم سے نازل کی ہیں۔ والملائکۃ یشہدون، فرشتے بھی اس پر گواہ ہیں۔ دنیا والے مانتے ہیں یا نہیں مانتے کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے بہت زیادہ۔ دنیا والے مان لیں گے تو دنیا کا اپنا فائدہ ہے، اگر نہیں مانیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ اللہ کو کوئی فرق پڑتا ہے اور نہ مسلمانوں کو فرق پڑتا ہے۔ اگر لوگ اسلام نہیں لائیں گے، لوگ قرآن کو نہیں مانیں گے، لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانیں گے، اس سے کوئی اسلام کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ اسلام کے پیچھے، نبی کے پیچھے، مسلمانوں کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ اللہ رب العالمین کا۔ اگر مسلمان اپنے اسلام پر قائم دائم ہیں، اگر مسلمان اپنے اسلام کو، قرآن کو تھامے ہوئے ہیں، مسلمانوں کو کوئی شکست نہیں دے سکتا، کیونکہ ان کے پیچھے اللہ رب العالمین ہے۔ کتب اللہ لاغلبن انا ورسولی، اللہ نے یہ بات لکھ دی ہے میں اور میرا رسول غالب آئیں گے۔ مسلمانوں کو اگر کبھی نقصان اٹھانا پڑتا ہے، ہزیمت اٹھانی پڑتی ہے تو اپنے اعمال کی وجہ سے، کبھی مسلمانوں کو اسلام کی وجہ سے ہزیمت نہیں اٹھانی پڑتی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی نہ مانے اللہ کو، نبی کو، قرآن کو، حدیث کو، تو کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ مانے، اپنے ہی بیڑا غرق کر رہا ہے۔ اللہ گواہ ہے اس پر جو اللہ نے آپ پر نازل کیا، اور اللہ نے اس کو علم کے ساتھ نازل کیا ہے۔ والملائکۃ یشہدون، فرشتے بھی گواہ ہیں، کوئی مانے یا نہ مانے۔ وکفیٰ باللہ شہیدا، اور اللہ اکیلا ہی گواہ کافی ہے۔ اللہ کے بعد کسی کی گواہی کی ضرورت بھی نہیں رہ جاتی۔ کوئی نہیں گواہی دیتا اسلام کی حقانیت کی تو نہ دے، اپنا ہی نقصان کر رہا ہے۔ تو فرمایا کہ ان لوگوں نے کہا جو نہیں جانتے، لولا یکلمنا اللہ او تأتینا آیہ، کیوں نہیں کلام کرتا ہم سے اللہ، یا کیوں نہیں آتی ہمارے پاس کوئی نشانی۔ کنہوں نے کہا؟ مشرکین نے، قریش مکہ نے کہا، عربوں نے کہا۔ یہ تو یہودیوں کے کارستانیاں ہیں، عیسائیوں کی کارستانیاں ہیں جو پیچھے ذکر ہو رہی ہیں۔ مشرکین کے بارے میں تو
عرب کے بارے میں عرب بھی یہی کہتے ہیں، وہ بھی یہودیوں عیسائیوں کی دیکھا دیکھی کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا. وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئیں گے، اے محمد تم کہتے ہو کہ جی میں اللہ کا نبی ہوں، مجھ پر اللہ کی طرف سے کتاب اتری، ہم نہیں مانتے. ہاں ایک صورت ہے کہ ہم مان لیں، اللہ آ جائے اور اللہ آ کر ہم سے کلام کرنا شروع کر دے تو ہم مان لیں گے. ولیعذ باللہ، اللہ کی قدر ہی نہیں کی، اللہ کی عظمت ان کے ذہنوں میں ہے ہی نہیں. یہ کہتے ہیں کہ ہم اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک اللہ خود آ کر ہم سے کلام نہیں کرتا. او تاتینا آیا، یا کوئی نشانی کیوں نہیں آ جاتی ہمارے پاس. تو جو لوگ نہیں جانتے وہ کہتے ہیں اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی. میرا سوال ہے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نشانی نہیں لائے تھے؟ من چاہی نہیں. میں نے آپ کو ذکر کیا جب بھی مشرکین یا عرب کہیں کہ ہم پر کوئی نشانی نہیں آئی، اس سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ نبی کو نشانی نہیں لایا. نبی تو جب بھی آتا ہے، اللہ کا ایک سنت ہے، اللہ کا ایک طریقہ کار ہے، اللہ نبیوں کو معجزات دے کر بھیجتا ہے. نبی تو سب سے پہلے اللہ کی طرف سے معجزہ پیش کرتے ہیں. حضرت موسیٰ گئے فرعون کے دربار میں تو معجزہ پیش کیے سب سے پہلے، عصا پھینکا، اللہ کے حکم سے وہ اژدہا بن گیا. اپنا ہاتھ اپنے بغل میں ڈالا تو وہ چمکتا ہوا ہاتھ بن گیا. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، قرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہی قرآن کے ذریعے بنے. قرآن اترا ہے تو آپ نبی بنے ہیں، اور قرآن سب سے بڑا معجزہ ہے. دنیا میں جتنے معجزے آج تک آئے ہیں قرآن سے بڑا معجزہ کوئی نہیں ہے. جتنے معجزے آئے ہیں وہ معجزے وقتی تھے، نبیوں کے ساتھ ہی چلے گئے. قرآن جیسا معجزہ خالدہ، آج تک یہ معجزہ، آج تک یہ چیلنج ہے. آج کوئی اس چیلنج کو پورا کر دے. اللہ نے تو چیلنج کیا ہوا ہے، اس جیسا قرآن لے آؤ، اس جیسی 10 صورتیں لے آؤ، اس جیسی ایک صورت لے آؤ، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، اس جیسی کوئی بات لے آؤ، اس جیسی کوئی بات لے آئیں ان کانوا صادقین، اگر وہ سچے ہیں کہ اللہ کا کلام نہیں ہے. اگر یہ انسانی کلام ہو سکتا ہے، اور اگر وہ کہتے ہیں کہ یہ محمد نے اپنی طرف سے گھڑ لیے ہے، وَلِيَعْوذُ بِاللَّهِ، اگر کوئی انسان اس کو گھڑ سکتا ہے تو سب مل جاؤ اور سب مل کر کوئی ایک صورت بنا کے لے آؤ. چھوٹی سے چھوٹی صورت بنا کے لے آؤ، 3 آیتوں والی، 1.5 لائن والی، 2 لائنوں والی کوئی صورت بنا کے لے آؤ. سب مل جاؤ، تم سب نہیں تمہارے سارے شریک بھی اکٹھے ہو جائیں. اتنا بڑا معجزہ اللہ نے دے دیا. اللہ فرماتے ہیں اولم تأتihim بینۃ ما فی الصحف الاولی، کیا ان کے پاس وہ معجزہ نہیں آیا جس کا ذکر پرانی کتابوں میں بھی موجود ہے. یہ اتنا بڑا معجزہ ہے قرآن کہ پرانی کتابیں اس معجزے کا ذکر کرتی ہیں بار بار. تورات میں اس کا ذکر ہے، انجیل میں اس کا ذکر ہے، پچھلی کتابوں میں اس کا ذکر ہے. جو اس معجزے کو نہیں مانتا تو اس نے اور کسی معجزے کو کیا ماننا ہے. اور معجزات نہیں آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کا اشارہ کیا، اللہ کے حکم سے چاند 2 ٹکڑے ہوا کہ نہیں ہوا؟ مکہ میں ہوا. قریش نے کہا ہمیں معجزہ دکھائیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کا اشارہ کیا، اللہ کے حکم سے چاند 2 ٹکڑے ہو گئے، قرآن میں موجود ہے. وہ پھر نہیں مانے، جس نے نہیں مانا تھا وہ نہیں مانے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ گواہ بن جا کہ یہ معجزہ ہوا ہے اور یہ نہیں مانے. اور کتنے معجزے قریش نے معجزے دیکھے، صحابہ کرام نے معجزے دیکھے. پتھر آپ سے کلام کرتے تھے، درخت آپ سے کلام کرتے تھے، آپ کے حکم سے درخت چل پڑتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے، آپ کے ساتھ آپ کے صحابی تھے. صحیح حدیث مبارکہ میں موجود ہے. صحابی بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے رہے کوئی اوٹ مل جائے. آپ جب بھی قضاء حاجت کے لیے جاتے تو آپ شرم والے تھے، اور شرم بہت بڑی حیا، بہت بڑی ایک خصلت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ بدرجہ عطا موجود تھی. آپ نے دیکھا دور دور تک کوئی اوٹ کی جگہ نہیں ہے، تو آپ نے درخت، 2 درخت تھے تو آپ نے درختوں کو بلایا، دونوں درخت چلتے ہوئے آگے، اور آپ نے ان کے ذریعے آپ اوٹ میں ہوئے، قضاء حاجت کی، پھر آپ نے ان کو فرمایا چلے جاؤ تو وہ چلے گئے. کتنے معجزے آپ کے ہاتھوں مبارک سے فوارے نکلے پانی کے. آپ کے لعاب دہن کی برکت سے، دعا کی برکت سے تھوڑا کھانا بہت سینکڑوں لوگوں کے لیے کافی ہو گیا. اور بہت سارے معجزات، کتابیں ہیں باقاعدہ، دلائل النبوہ، اس موضوع پر کتابیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات. لیکن جس نے نہیں ماننے وہ 1000 معجزے بھی نہیں مانے گا. وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، یہ ہر نشانی بھی دیکھ لیں تو نہیں مانیں گے، اور جس نے ماننا ہوتا ہے وہ ایک نشانی بھی مان لیتا ہے. تو فرمایا کہ جو لوگ جانتے نہیں ہیں، یعنی عرب، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے اللہ کلام کیوں نہیں کرتا.
یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی؟ تو میں نے ذکر کیا کہ نشانیاں تو بہت ساری آتی تھیں ان کے پاس، معجزات تو بہت سارے تھے، لیکن جو نہیں جس نے ماننا ہوتا وہ پھر نہیں مانتا۔ ان کی مراد ہے کہ جو نشانی ہم مانگ رہے ہیں وہ نشانی کیوں نہیں آتی، ہمارے من مانے معجزے کیوں نہیں آ رہے، ہمارے من چاہے معجزے کیوں نہیں پورے ہو رہے۔ اللہ تعالیٰ من چاہے معجزے پورے نہیں کرتے۔ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے من چاہے معجزے پورے کرنا شروع کر دیں تو ہر نبی کا، ہر امتی، ہر شخص کہے کہ میرا معجزہ پورا کرو، میرا معجزہ پورا کرو۔ جب تک میرا گھر سونے کا نہیں بنے گا تب تک میں نہیں مانوں گا، جب تک یہ درخت سونے کا نہیں بنے گا تب تک میں نہیں مانوں گا۔ ہر بندہ اپنا معجزہ پیش کر دے گا۔ اللہ کے لیے ان باتوں کو پورا کرنا بھی کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن یہ کوئی تماشا نہیں ہے، کوئی کھیل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو، اللہ فرماتے ہیں یہ چیزیں کھیل نہیں ہیں۔ جس نے ماننا ہے وہ ایک معجزے کو بھی مان لیتا ہے، وہ 10 معجزوں کو مان لیتا ہے۔ جس نے نہیں ماننا وہ 1000 کو بھی نہیں مانتا۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن میں وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا۔ اللہ نے ان کو اتنے معجزے دے دیے ہیں، یہ نہیں مانتے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم ان کے سامنے آسمان کا دروازہ کھول دیں، ان کی نظروں کے سامنے آسمان کا دروازہ ہو، سیڑھی لگی ہو، اور یہ پھر اس سیڑھی پر چڑھنا بھی شروع ہو جائے، تو یہ پھر بھی نبی کو نہیں مانیں گے، یہ پھر بھی اللہ کو نہیں مانیں گے، یہ کہیں گے ہم پہ جادو ہو گیا۔ لقالوا انما سکرت ابصارنا، یہ کہیں گے ہماری آنکھیں بدہوش ہو گئی ہیں، بل نحن قوم مسحورون، بلکہ ہم پہ تو جادو ہو گیا۔ جسے نہیں ماننا ہوتا وہ پھر نہیں مانتا۔ تو یہ جو من مانے معجزے مانگ رہے ہیں، اللہ من مانے معجزے بھیجتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ بھیجتے تھے پہلے، لیکن جب قوم سمود نے اپنی مرضی سے ایک معجزہ مانگا کہ اونٹنی کا بچہ غار سے نکلے، جیسا انہوں نے معجزہ مانگا اللہ نے دے دیا۔ پھر جب انہوں نے اس معجزے کے ساتھ، اللہ کی اونٹنی کے ساتھ جب انہوں نے برا معاملہ کیا، جب انہوں نے اسے قتل کر دیا، تو اللہ نے فرمایا کہ آئندہ میں کبھی من چاہا معجزہ نہیں بھیجوں گا۔ وما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان كذب بها الاولون، ہمیں معجزے بھیجنے سے، نشانیاں بھیجنے سے اس بات نے روک دیا کہ پہلے لوگوں نے ان معجزات کو جھٹلا دیا۔ وآتینا ثمود الناقۃ مبصرۃ، ہم نے قوم سمود کو اونٹنی دی تھی معجزہ کے طور پر، فظلموا بها، انہوں نے ظلم کیا تھا اس کے ساتھ، قتل کر دیا تھا اس کو۔ تو پھر اللہ نے آئندہ لوگوں کے مطالبے پر معجزے بھیجنا بند کر دیے تھے۔ تو یہ جو مانگ رہے ہیں من مانے معجزے، یہ مکہ کے پہاڑوں کو سونے کا پہاڑ بنا دیا جائے، کوہ صفا کو سونے کا پہاڑ بنا دیا جائے، مکہ کی سرزمین ایک زراعتی زمین بن جائے، نہریں جاری ہو جائیں۔ تو یہ جو ہر بندے کا اپنا جتنے منہ اتنی باتیں، تو واقعی ہی یہ معجزے تو پورے نہیں ہوئے، ورنہ اس کے علاوہ اللہ نے بہت سارے معجزے بھیجے ہیں۔ یہ کہتے ہیں جب تک ہمارے من مانے معجزے پورے نہیں ہوں گے، جب تک اللہ ہم سے خود آ کر کلام نہیں کہے گا، ہم نہیں مانتے۔ اللہ فرماتے ہیں كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، اسی طرح کہا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے ہیں، انہی کے قول کی طرح۔ کن لوگوں نے؟ یہود و نصارہ۔ یہود و نصارہ ان سے پہلے ہیں۔ یہود و نصارہ نے بھی یہی کہا تھا۔ کیا کہا تھا؟ یہود نے تو اس سے بھی بڑی بات کہی تھی۔ یہود نے کیا کہا تھا؟ یہود نے کہا تھا ہم تو اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ ہمارے سامنے یہ تو کہتے ہیں اللہ ہم سے کلام کرے۔ یہود نے تو اسے بھی بڑی بات کہی تھی۔ یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء، سورہ نساء میں اللہ فرماتے ہیں، سورہ نساء آیت نمبر 153، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اہل کتاب جو آپ کے دور کے اہل کتاب ہیں، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ ان کے اوپر آسمان سے ایک کتاب اتار دیں۔ کیا مطلب؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو دعویٰ کرتے تھے، اور آپ کا دعویٰ صحیح تھا کہ مجھ پر اللہ نے کتاب اتاری ہے، مجھ پر قرآن اترتا ہے، لیکن وہ جو قرآن آپ پر اترتا تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کی طرح لکھی ہوئی تختیوں کی صورت میں نہیں اترتا تھا۔ وہ کیسے اترتا تھا؟ وہ قلب اطہر پر اترتا تھا۔ لمبی بات ہو چکی ہے، تفصیل سے بات ہو چکی ہے۔ تو یہود نے کہا نہیں ہم نہیں اس قرآن کو مانتے، ہم تو تب مانیں گے جب ہمارے سامنے تختیوں کی صورت میں، کتاب کی صورت میں لکھا ہوا قرآن نازل ہو، تب ہم آپ کو مانیں گے۔ یہ اکیلے میں آپ کے اوپر نازل ہو جاتا، ہم اس کو نہیں مانتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہو ان کی بات پر، یہ بدبخت لوگ ہیں ویسے ہی۔ فقط سألوا موسیٰ اکبر من ذلک، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑا سوال کیا تھا،
یہ تو کہتے ہیں نا مطلب موسیٰ کو مانتے ہیں، آپ کو نہیں مانتے. جس موسیٰ کو یہ مانتے ہیں انہوں نے اس موسیٰ سے اس سے بھی بڑا سوال کیا تھا. کیا کہا تھا ان کے آباء و اجداد نے؟ فقالوا ارنا اللہ جہرۃ، انہوں نے کہا تھا ہم اللہ کو اپنے سامنے دیکھنا چاہتے ہیں. فاخذتهم الصاعقۃ بظلمهم، جب انہوں نے جیسے ہی یہ مطالبہ کیا تھا تو کڑک بجلی گری تھی ان کے اوپر اور سب ختم ہو گئے تھے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، پھر اللہ نے ان کو زندہ کر دیا. ہم یہ قصہ بھی پیچھے پڑ چکے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو مشرکین ابھی جو عرب جو اب مطالبہ کر رہے ہیں کہ اللہ ہم سے کلام کرے یا کوئی نشانی ہماری من چاہی نہیں آتی، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ پہلی دفعہ یہ عرب لوگ مطالبہ نہیں کر رہے، یہ جاہل لوگ پہلی دفعہ مطالبہ نہیں کر رہے، یہ تو پچھلے لوگ بھی کرتے رہے، یہود و نصارہ بھی اور اس سے پچھلے لوگ بھی. مشرکین مکہ عجیب و غریب مطالبے کرتے تھے. اللہ نے ان مطالبوں کا ذکر بھی کیا ہے سورہ بنی اسرائیل کے اندر، جو ان کے من مانے مطالبے تھے. سورہ اسراء جس کو سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان پر قرآن اتارا ہے، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثال پیش کی ہے. یہ معجزہ مانگتے ہیں، قرآن کی ہر آیت معجزہ ہے. قرآن کی ہر آیت کو آیت کہتے ہیں، اور آیت عربی زبان میں معجزے کو کہتے ہیں. قرآن کی 6000 سے اوپر آیتیں ہیں، ساری ہر آیت اپنی جگہ معجزہ ہے. آیت کو آیت کہتے ہی اس لیے ہیں کہ وہ معجزہ ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کے لیے قرآن میں ہر مثال اتاری ہے، ہر معجزہ اتارا ہے قرآن میں. فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، اکثر لوگ انکار کر دیتے ہیں. کفر کے علاوہ کوئی اور کام نہیں کرتے، وہ ایمان نہیں لاتے قرآن پر، جن میں یہود و نصارہ بھی ہیں، جن میں عرب بھی ہیں. اللہ فرماتے ہیں وقالو، یہ قرآن کو چھوڑ کر، قرآن کے معجزوں کو نہیں دیکھتے، یہ قرآن کو چھوڑ کر کہتے ہیں لن نؤمن لک، ہم آپ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا، حتیٰ کہ آپ زمین سے چشمہ جاری کر دیں ہمارے سامنے، ہماری نظروں کے سامنے ایک چشمہ جاری ہو جائے، پھر ایمان لائیں گے، ورنہ نہیں مانیں گے. او تکون لک جنت من نخیل وعنب، یا آپ کا ایک باغ ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، من نخیل وعنب، کھجور کا اور انگور کا، فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، اس باغ کے درمیان نہریں جاری ہوں، ہماری نظروں کے سامنے یہ ہو. او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، یا آپ ہمارے اوپر آسمان کے ٹکڑے کر کے گرا دیں. ہم نہیں مان رہے آپ کی بات کو، ہم آپ کو نبی نہیں مانتے، آپ کی کتاب قرآن کو نہیں مانتے، اگر آپ ہمیں کوئی معجزہ دکھانا چاہتے ہیں آپ آسمان کے ٹکڑے کر کے ہمارے اوپر گرا دیں. او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، یا آپ اللہ کو فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آئیں. او یکون لک بیت من زخرف، یا آپ کا سونے کا گھر ہو. یہ سارے وہ جو مختلف وقتوں میں مطالبے کرتے تھے، اللہ نے کئی مطالبے یہاں ان کے پیش کر دیے کہ کیسے، یعنی انہوں نے دین کو تماشا بنایا ہوا ہے. اب اللہ تعالیٰ ایسے معجزے پورے کرنا شروع کر دیں تو ایسے تو نہیں ہوتا. اللہ نے تو اپنی مرضی سے معجزے بھیجنے ہوتے ہیں. آپ کا سونے کا گھر ہو. او ترقی فی السماء، یا آپ آسمان پہ چڑھ رہے ہوں ہمارے سامنے. وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ، اگر آپ ہمارے سامنے چڑھ بھی جائیں ہم پھر بھی نہیں مانیں گے. حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ، حتیٰ کہ آپ چڑھ کر کتاب لے آئیں ہمارے سامنے، ہماری نظروں کے سامنے یہ سارا ہو. قل سبحان ربی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے میرا رب پاک ہے. هل كنت الا بشرا رسولا، میں تو ایک بشر رسول ہوں، تم مجھ سے کیسے مطالبے کر رہے ہو. یہ مطالبے پورے کرنا اللہ کا کام ہے، اللہ جو چاہے پورا کر دے، اور اللہ کی جب مرضی نہیں ہوگی اللہ نہیں پورے کریں گے. تم مجھ سے کیا مطالبہ کر رہے ہو، میں تو ایک بشر ہوں، بشر رسول ہوں. تو بہرحال یہ جو جس طرح یہ تماشا بنایا ہوا تھا انہوں نے مذاق، اس سے پہلے یہود و نصارہ نے اپنے نبیوں کے ساتھ یہ کہا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ عرب لوگ بھی یہی کام کر رہے ہیں. ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ ہم سے کلام نہ کرے یا کوئی نشانی نہ آ جائے ہماری من مانی. اللہ فرماتے ہیں یہی کام پچھلے لوگوں نے بھی کیا تھا. تشابہت قلوبہم، ان کے دل کتنے مشابہ ہو گئے. کس چیز میں؟ سرکشی میں، طغیانی میں. اللہ کا کوئی ان کو خوف نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے. کتنے نڈر ہو گئے ہیں یہ، اور ان کے دل کفر و طغیانی میں کیسے مشابہ ہو گئے. آپ کو پتہ ہے کہ ہر قوم نے اپنے نبی کو جادوگر کہا ہے، ہر قوم نے اپنے نبی کو جھوٹا قرار دیا ہے. کذالک ما اتی الذین من قبلہم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون. اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ ذاریات میں آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں آیا
مگر ہر قوم اپنے رسول کو ساحر یا مجنون کہتی رہی ہے، جادوگر یا دیوانہ، ہر قوم نے اپنے نبی کو کہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اتواصوا بہ، کیا یہ ایک دوسرے کو وصیت کر کے گئے تھے کہ تم نے اپنے نبیوں کو یہ کہنا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں نہیں، وصیت نہیں کی تھی، بل ہم قوم طاغون، اصل میں سب کے سب کفر و طغیانی میں مشترک ہو گئے۔ اصل میں چونکہ سب کا مطمع نظر ایک ہی ہے، ہم نے نہیں ماننا، اگر مانیں گے تو پھر اللہ کی باتیں ماننی پڑیں گی، پھر اللہ کے احکامات پر عمل کرنا پڑے گا، سب کا مطمع نظر ہے طغیانی، سرکشی، میں نے نہیں ماننا۔ اب جس نے نہیں ماننا ہوتا پھر وہ اس قسم کے مطالبے کرتا ہے۔ ان کے دل مشابہ ہو گئے ہیں، ایک جیسے ان کے دل ہو گئے ہیں، ان کے دل طغیانی میں اور کفر میں اکٹھے ہو گئے ہیں۔ یہ مشرکین مکہ ہوں، عرب لوگ ہوں، انکار کرنے والے یہود و نصارہ ہوں یا پرانے لوگ ہوں، سب نے اپنے نبیوں سے اسی قسم کے الٹے سیدھے مطالبے کرتے رہے۔ قد بینا الآیات، ہم نے تو نشانیاں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں، ہم تو معجزات دکھا چکے ہیں جو دکھانے تھے ہم نے، لقوم یوقنون، یقین کرنے والی قوم کے لیے، جو یقین کرتی ہے وہ یقین کرتی ہے، اس کو پتہ ہے، اس کو اور معجزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے حق کے ساتھ، آپ بشارت دینے والے ہیں، ڈرانے والے ہیں، آپ کو حق کے ساتھ ہم نے نازل کیا، کوئی مانے یا نہ مانے۔ ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، نہیں آپ سے سوال کیا جائے گا جہنم والوں کے بارے میں، جہنم کے ساتھیوں سے، جہنم والوں کے بارے میں آپ سے سوال نہیں ہوگا۔ جو نہیں مانتا آپ کی بات وہ جہنم میں جائے گا۔ جہنم والے کیا کرتے رہے، اصحاب الجحیم کیا کرتے رہے، کیسے انکار کرتے رہے، کیوں نہیں مانا انہوں نے، اے نبی آپ سے سوال نہیں ہوگا۔ آپ تو اپنا فریضہ بدرجہ اتنا پورا کر رہے ہیں، آپ تو انہیں ڈرا رہے ہیں، آپ تو انہیں واعظ کر رہے ہیں، ان کی ہزار مخالفتوں کے باوجود آپ ہر قسم کی اذیت تکلیف اٹھا کر بھی آپ ان کے فائدے کے لیے انہیں ان کی آخرت اور انہیں جو ہے وہ ان کی منزل یاد دلا رہے ہیں، انہیں آگ سے، جہنم سے ڈرا رہے ہیں۔ لیکن اگر جہنم والے اپنی اصلاح نہیں کرتے، آپ کی بات نہیں مانتے، آپ کو اللہ کے نبی نہیں مانتے، آپ پر اترنے والی وحی کو نہیں مانتے، تو اللہ قیامت کے دن آپ سے پوچھے گا نہیں کہ یہ آپ پر ایمان کیوں نہیں لائے، اللہ انہی سے ہی پوچھیں گے، اللہ ان سے خود نمٹ لیں گے، اللہ کو ان سے نمٹنا آتا ہے۔ والعیاذ باللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی